بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس سیگمنٹ میں علماء کرام کے ساتھ ہماری نشست ہوتی ہے۔ جناب مفتی اکمل صاحب تشریف فرمائے ساتھ، بہت شکریہ۔ علامہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب ہیں، تھینک یو ویری مچ، بہت نوازش۔ کچھ آپ لوگوں کے سوالات شامل کرتے ہیں، ایک اور موضوع پہ بات کرنی ہے ہم نے، ذرا پہلے ایک سوال شامل کیجیے گا۔ میرا نام سمیہ ہے اور میں نے عدت کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جو عورتیں اپنی جاب کی وجہ سے باہر جاتی ہیں عدت کے دوران، تو ان کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ ٹھیک ہے جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا۔ اگر ایک بہن ایسی ہیں کہ جن کا کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، اگر جاب کرتی ہیں تو چھٹیاں نہیں مل رہی ہیں، اگر وہ جاب چھوڑ دیتی ہیں تو یقین ہے کہ اس کے بعد پھر ایسی جاب نہیں ملے گی اور شدید مشکلات کا شکار ہو جائیں گی۔ جب اس طرح کی صورتحال ہوں تو پھر ان کے لیے شرعاً اجازت ہے کہ بقدر ضرورت باہر نکلیں اور پھر فوراً گھر واپس آ جائیں۔ رائٹ۔ یہ بھی ایک مطلب مس کنسیپٹ آپ کہہ لیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ گھر سے باہر عورت قدم نکال لے عدت ختم ہو جاتی ہے۔ جی عدت ختم نہیں ہوتی، انہیں بالکل احتیاط کے ساتھ پردے کے ساتھ جانا چاہیے جتنی ریکوائرمنٹ ہے وہاں پر، اور پھر اپنا کام کر کے واپس آئیں۔ عدت چلتی رہے گی، اگر شوہر فوت ہوئے ہیں تو 4 ماہ 10 دن ہے، اور طلاق کی ہے تو پھر وہ 3 مہینے ہوتی ہے، یا 3 حیض ہوتی ہے، یا جب حاملہ ہیں تو حمل ہوتی ہے۔ ٹھیک جی قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر جو بیوہ کی عدت ہے غالباً اسی سے متعلق سوال ہے، تو اس میں ہم پابندیاں 2 ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ زینت اور زیب و آرائش وغیرہ نہیں کر سکتی۔ صحیح ہے۔ ویسے بھی یہی تھا کہ اگر زیب و آرائش کریں گی تو نامحرم کے سامنے تو اس کی اظہار کی اجازت نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ بہرحال اس میں کوئی ہو نہ ہو، بہرحال زیب و آرائش کی ان کو اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ باقی وہ اپنے حجاب کے ساتھ اگر باہر جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں، اپنے کاموں کو انجام دے سکتی ہیں، اور اپنے کاموں کو انجام دینے کے بعد واپس آ سکتی ہیں۔ اس کو پسند کیا گیا ہے کہ جب تک عدت کا پیریڈ چل رہا ہے وہ کسی اور کے گھر میں رات نہ گزاریں، یعنی نائٹ اسٹے جو ہے وہ باہر نہ کریں۔ یہ بھی مکروہ کہا گیا ہے، اس کو بھی حرام نہیں کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ باقی ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو صحیح طرح سے کیری کر کے اگر باہر لے جانا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں، اگر بہت مجبوری ہے۔ ٹھیک، رائٹ۔ یعنی یہ صرف اس صورت میں ہے کہ جب یہ اتنی مجبوری ہو کہ ان کو لگے کہ اگر گھر سے باہر نہ نکلی کمانے کے لیے تو مسائل ہو جائیں گے، یا کسی ایسی مجبوری کے بغیر بھی نکلنے کا جواز بن جاتا ہے؟ ہمارے یہاں ایسی مجبوری کے بغیر بھی وہ جا سکتی ہیں۔ اچھا۔ ایون فرض کیجئے کہ اگر وہ زیارتوں پر جانا چاہتی ہیں، عمرے پہ جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے غالباً۔ لیکن شاید احناف میں کہ اتنی مجبوری تو ہی نکل جائے۔ ہمارے یہاں واجب ہے کہ وہ رہیں گی، صرف سخت مجبوری تا وقت ہے کہ وہ صورتحال نہ ہو جو آپ نے بتائی ابھی۔ جی ہاں، مجبوری میں بس۔ بالکل ٹھیک۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال چلے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی کسی شخص کی ناک میں کوئی خرابی ہے، خون وغیرہ جم جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی ناک میں درد ہوتا ہے، صحیح ہے، سجدہ کرنے میں جو ہے مسئلہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اس کو، تو وہ کس طریقے سے سجدہ کرے گا؟ اس کو اگر جنرلائز کر دیں، کوئی بھی شخص کسی ایسے اللہ نہ کرے مرض میں یا تکلیف میں مبتلا ہے کہ جس کی وجہ سے سجدہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، تکلیف اتنی غالب آ جاتی ہے جب سجدے کے لیے جھک جائے، تو کیا کریں؟ یعنی وہ تو ایک ایکسٹریم سچویشن ہے کہ جہاں پر وہ سجدہ ہی نہ کر ہی نہ پا رہے، تو اس کے بعد بیٹھ کے سجدہ کرنا اور یہ سارے معاملات آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ والا کیس ہے کہ جس کے اندر ناک زخمی ہے تو ناک اعضائے سجدہ میں واجب کے عنوان سے شامل ہی نہیں ہے، زمین سے لگانا ضروری نہیں ہے، زمین سے لگانا ضروری نہیں۔ پسند کیا گیا ہے کہ انسان کی جو ناک ہے وہ بھی زمین کے اوپر لگے، لیکن یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اس سے سجدہ ہو جائے گا اگر اس کی پیشانی زمین کے اوپر لگ رہی ہے اور اسے اس کا سجدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ عام طور پہ جب ہم پیشانی رکھتے ہیں زمین پہ تو ناک ٹچ ہی نہیں ہو رہی ہوتی اس وقت، یا تھوڑا اگر تکلیف ہے تو تھوڑا مینج کیا جا سکتا ہے، مینج کیا جا سکتا ہے۔ جی ہمارے ہاں پیشانی کے ساتھ ناک کا لگانا واجب ہے، لیکن اگر شرعی عذر ہے تو جیسے حضرت نے فرمایا صرف پیشانی پہ کر لیں، ناک اٹھا کر رکھیں۔ ٹھیک، لیکن یہاں پر جو ہے وہ بغیر کسی مجبوری کے بھی اگر ناک زمین سے نہ لگائے تو کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے، پسندیدہ ہے، پسندیدہ ہے، اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک چلے گا اور سوال چلائیں گے۔ میری شادی ہو رہی ہے عید کے بعد، اچھا، وہ لڑکی ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ بڑی ہے اور میں مجبور ہوں، امی ابو میری شادی کرا رہے ہیں، خودکشی کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، خودکشی اب یہ جو ہے نا، یہ جملے جو ہیں وہ بہت زیادہ ایک فرسٹریشن کو بتاتے ہیں۔ یعنی ایک بات بتائیے کہ شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ اگر آپ شادی نہیں کرنا چاہتے تو آپ منع کر سکتے ہیں، یہ آپ کو کہنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن خدا کے مقابلے پر آ کر خودکشی کرنے کی آپ میں ہمت ہے
یعنی یہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے ماں باپ کے سامنے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اپنا جو منشا ہے جو اپنے دل کی کیفیت ہے ان کے سامنے راز کھول کر رکھ دیجئے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میری مشکل ہے، وہ بھی انشاءاللہ لطف کریں گے، مہربانی کریں گے. بہرحال آپ کے ماں باپ ہیں، وہ آپ کے دشمن تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ اصرار کرتے ہیں، اصرار شدید کرتے ہیں اور آپ اگر اس حد تک فرسٹریٹڈ ہیں تو آپ منع کر دیجئے. مجبوری کے اندر وہ گن پوائنٹ پر رکھ کر تو آپ کو نکاح پر مجبور نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ نکاح ہی نہیں ہوگا. پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے. بہرحال مجبوری اس طرح کی نہیں ہے، وہ کوئی اور پریشر ڈالتے ہیں، تم میرے بچے ہو، میری بات نہیں مانو گے، میری اولاد ہو، میری بات نہیں مانو گے تو پھر میں کس سے کہوں گی، یہ وغیرہ، وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود کوئی ان کو ایسا پریشر نہیں ہے کہ ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، تو وہ خواہ خود کیوں لٹکنا چاہتے ہیں؟ صحیح ہے، ٹھیک. جی سر. جی بس باقی یہی باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ جو خودکشی ہے یہ کوئی پریشانیوں کا حل نہیں ہے، یہ تو بلکہ اور اپنے آپ کو مصیبتوں میں گرفتار کروانا ہے. یہاں پہ وہ بڑی عمر کی بچی کے سے پریشان ہے، وہاں جہنم میں عذاب ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کیا وہ جہنم میں پہاڑ سے گرایا جاتا رہے گا. جس نے زہر پیا وہ زہر پیتا رہے گا، جس نے لوہے سے اپنے آپ کو مارا وہ اپنے پیٹ میں لوہا مارتا رہے گا. اور الفاظ ہیں خالدن مخلدن فیہا ابدن، اتنی تاکید ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اگر اس کی تعویل ہمارے علماء نے یہ کی ہے کہ وہ حلال سمجھ کے خودکشی کرے تو کافر ہو جائے گا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. لیکن اگر حرام سمجھ کے کی ہے تو پھر ہمیشہ سے مراد بہت طویل عذاب ہوگا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میرا حسن ظن ہے کہ یہ حقیقت پر ہی مبنی ہوگا، ورنہ آج کل ایسا چھچورا پن بھی چل رہا ہے بعض جگہ کہ لوگ جان بوجھ کے ایسے کویسچن کر رہے ہیں تاکہ ہائپ بڑھے. تو یہ بظاہر مطلب میں تو اس کو حقیقت پر محمول کر رہا ہوں حسن ظن قائم کرتے ہوئے کہ بچے کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، لیکن غیر ضروری اس طریقے سے صورتحال عمومی طور پہ دیکھی نہیں جاتی ہے کہ اگر بڑی عمر کی بھی ہے تو اس کا مطلب خودکشی یہ کہاں سے وہ مطلب ہاں چلو ہم حسن ظن قائم رکھیں گے. بالکل ٹھیک ٹھیک صحیح. جناب اگلا سوال چلا دیں. مجھے پوچھنا تھا کہ اگر مجھے کسی قریبی انسان نے جیسے میری ماں ہے یا میری بہن ہے اور وہ مجھے بولیں کہ آپ اس شخص سے نہ ملیں یا اس شخص سے قطع تعلق ہی کر دیں، یا ایون اگر وہ مجھے یہ بولیں کہ اپنے بھائی یا اپنی بہن سے لائک جو میری بڑی بہن ہے یا میرے بھائی ہیں یا کوئی رشتہ داروں سے اگر وہ بولیں کہ قطع تعلق ہی کرو تو کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. والدہ نے کہہ دیا کہ فلاں سے نہ ملے رشتہ دار، تو یہ قطع تعلق میں آئے گا یا والدہ کو ماننا ہوگا؟ دیکھیں قطع تعلق کرنا، صلہ رحمی کو ختم کر دینا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. صحیح ہے. لیکن اس صورت میں کہ جب کوئی معقول وجہ نہ ہو تو پھر ہے. اگر کوئی معقول وجہ ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر والدہ یہ سمجھتی ہیں کہ میرے بچے اس طرف جائیں گے یا ان سے ملیں گے تو وہ اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں، یا خدا نخواستہ کوئی بدعقیدگی صلاحیت کر گئی ہے جس کا اثرات ادھر بھی بچوں پہ مرتب ہو جائیں گے. بعض شراب پیتے ہیں اور الٹی سے ہلڑ بازی ہوتی ہے، پارٹیاں کر رہے ہوتے ہیں گھر میں، اس وجہ سے والدہ نے منع کیا تو بالکل والدہ کی بات ویلڈ ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خواہ رشتہ توڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. لیکن اب دو صورتیں آ گئیں کہ والدہ بھی ناراض ہونے کا اندیشہ ہے اور والدہ کی مانے تو اللہ کے ناراض ہونے کا اندیشہ ہے. ایسی صورت میں پھر یوں کریں کہ والدہ سے کہیں امی آپ بے فکر رہیں، جو آپ کا حکم، لیکن ان سے ناراض ہو کر قطع تعلق نہ کریں. اصل ہے ناراضگی. صحیح. ورنہ دیکھیں لوگ باہر بھی 10 سال رہتے ہیں، رشتہ داروں سے ملاقات کا موقع نہیں ملتا تو وہ حرام اور گناہ کبیرہ تو نہیں کر رہے کیونکہ ناراضگی نہیں ہے. تو وقتی دوری کر لیں اور والدہ کو بھی راضی رکھیں. ہاں پھر آہستہ آہستہ پیار محبت سے والدہ کو، اگر کوئی دنیاوی وجوہات ہیں یا والدہ ہی غلطی پر ہیں تو پیار محبت سے سمجھائیں. اور میں بس ایک جملہ یہ کہوں گا کہ اگر اپنے والدین میں آپ کوئی خرابی دیکھتے ہیں انہیں بھی پیار سے سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے. اور نیت یہ رکھیں کہ آج اگر میں نہیں سمجھاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ میری والدہ میدان محشر میں ایک مجرمہ کی حیثیت سے کھڑی کر دی جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری والدہ وہاں پھنس جائیں، قابل گرفت ہو جائیں. اس لیے مجھے ابھی اپنی والدہ کو اس جرم سے، اس غلطی سے نکالنا ہے، اور اچھی نیت کے ساتھ کریں گے اللہ برکت بھی دے گا. اگر اس میں بس یہ اگر آپ اس اتفاق کرتے اور یہ ایڈ کرنا چاہیں کہ اس میں خیال یہ ہے کہ جناب کیا یہ فیکچولی انکریکٹ بات تو نہیں ہوگی کہ آپ والدہ کو کچھ اور امپریشن دے رہے ہیں اور کر کچھ اور ہے تو جھوٹ تو نہیں. تو میں نے یہ سنا ہے علماء صاحب بتائے گا کہ اگر یہاں تک یہ تو ماں کا معاملہ ہے، ویسے بھی اگر دو لوگوں کو ملوانے کا معاملہ ہو تو اس میں اگر آپ کوئی ایسی بات کر دیں جس میں کچھ مبالغہ بھی ہو تو وہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا. مثال کو کسی نے مجھ سے کسی کے بارے میں بہت بری بات کی ہے
اور میں اس کو کہوں کہ نہیں یار وہ تو بڑا اچھی رائے رکھتا ہے, میرا خیال ہے غلط فہمی اس نے کل مجھ سے ملا تھا, بڑا اچھی اس نے تو یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے, گنجائش ہے بالکل اس بات کی. مفتی صاحب نے بہت ایلیکوینٹلی اس کو ایکسپلین کیا ہے, نتھنگ ٹو ایڈ, اس کے اندر کوئی اضافہ میں نہیں کرنا چاہوں گا. اور جو آپ نے کہا ہے کہ یہ بھی ایک پروویژن موجود ہے کہ جس کے نتیجے میں جو ٹوٹے ہوئے دل ہوتے ہیں, ٹوٹے ہوئے رشتے خاص طور پر, ان کے اندر جوڑنے کا جو ایک پیوند لگانے کا سلسلہ ہوتا ہے, جس سے ان کی جو دوریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر کمی آتی ہے, وہ ایک دوسرے سے قریب ہو جاتے ہیں. بہت اچھا ہے یہ. بالآخر ایک انسان جب بالغ اور رشید ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ڈیسیجنز اس کو خود لینے ہوتے ہیں, مگر وہ ڈیسیجنز لیتے ہوئے بھی اس بات کا خیال اور رعایت کرے کہ بہرحال ماں ماں ہیں, باپ باپ ہیں, ایسا نہ ہو کہ ان کے دل کو ٹھیس پہنچے, وہ ناراض ہو جائیں, مگر ان تمام تر پہلوؤں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا وہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن مفتی صاحب اس میں یہ آپ بھی ایڈ کیجیے گا, کیونکہ اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. کبھی کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں آپ کو رائے دے رہے ہوتے ہیں, اس رائے کی بنیاد پر اگلا بندہ اس شخص کے بارے میں ایک تاثر قائم کرتا ہے. تو اب اگر میں یہ رائے دوں کہ یار وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہتا تمہارے بارے میں, تو اب یہ اس کے دل میں یقینی ایک بوکس پیدا ہوگا اس شخص کے لیے. اور اگر میں تاثر دوں کہ نہیں یار وہ بڑا اچھی رائے رکھتا ہے, تو یہ اس طرح کا کوئی عمل کرنا کہ جس میں جو بالکل ایک دم 100% حقیقت پر مبنی نہ بھی ہو, کچھ اس میں مبالغہ ہو, تو وہ کیا جا سکتا ہے؟ مطلب دیکھیں اس میں بڑی تفصیل ہے کہ وہ کس نیت سے کہہ رہا ہے. اگر تو پازیٹیو نیت ہے, واقعی اس کے شر سے بچانا چاہتا ہے تو فرشتہ صفت ہے بھائی, تو شکریہ ادا کریں. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ ایسا کہے گا تو سامنے والا کچے کانوں کا ہوگا تو جیسا کر لیں 2 منٹ کے اندر. بعض بچے اپنے والدین کو جانتے ہیں کہ اگر ہم اس جہت سے کچھ بات کہیں گے نا تو دوسرے بھائی بہن سے بدزن ہونا ان کا یقینی ہے. جی وہ بہت تیز ہوتے ہیں, وہ 2 منٹ میں اپنے والدین کو کسی کے خلاف کر دیتے ہیں, یا بڑوں کو کر دیتے ہیں, کسی کو بھی کر دیتے ہیں. یہ عمل ناپسندیدہ ہے نا بہت. بلا ضرورت شرعیہ, بغیر اجازت شرع کے فتنہ فساد چغلی کرنا یہ بالکل حرام اور گناہ ہے کبیرہ. بالکل صحیح. وہ ایک بات مفتی صاحب پہلے آپ بتائیے گا, پھر آخر میں چونکہ ہم نے سحر میں کہا بھی تھا کہ اس پہ بات کریں گے. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کو کس اینگل سے ہم یہاں پہ کور کریں, لیکن یہ اس شہر میں جس میں ہم رہتے ہیں وہاں ایک عجب ایک عالم ہے, اور لوگ مطلب اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں, پریشان ہیں لوگ, کہ جہاں روزانہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی مطلب ایک خبر آتی ہے کہ جناب ایک ٹینکر نے جو ہے اس کو کچل دیا, یہ مر گیا, یہ مر گیا, یہ مر گیا. اب آج جو ہے وہ کل کراچی کے علاقے شارع فیصل میں مطلب آپ دیکھیں, میں وہ یہ ڈان اخبار کی میں وہ یہ خبر خالی میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ متعلقہ پولیس آفیسر نے کنفرم کیا ہے, ایک ٹرک نے جس نے مارا ہے ماں اور یعنی ایک میاں بیوی کو. Police officer has confirmed that the full-term pregnant woman gave birth to a baby after the tragic accident, but the newborn could not survive. یعنی سڑک پہ ایک بندہ مر گیا, اس کی بیوی مر گئی, وہیں پہ پیدائش ہو گئی بچے کی, بچہ مر گیا. اب یہ میں صبح یہ بات کر رہا تھا کہ اس پہ تو کوئی ہمیں یہ نہ کہے نا حکام بالا سے کہ دیکھیں جی تنقید کرنا آسان ہے, اس پہ تو ریفارمز کرنے پڑیں گے, یہ مسئلہ راتوں رات حل نہیں ہو سکتا, 10 سال. بھائی آپ 5 لوگوں کو سزا دیں, پھر میں دیکھتا ہوں کہ چھٹے ٹینکر ڈرائیور کی ہمت کیسے ہوتی ہے. لیکن یہاں ہوتا ہی نہیں ہے کچھ یہاں پہ. تو اس میں اب مجھے نہیں معلوم کہ میں اس میں آپ سے کوئی ظاہر فقہی یا شرعی رائے تو نہیں پوچھوں گا, آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ نہیں ڈرائیور نے صحیح کام کیا ہے, لیکن کچھ ایسا کہیں کہ شاید اگر کوئی فرق پڑ سکے. عجیب میں معاملہ ہے اس شہر میں. اچھا, ضروری نہیں کہ میں آپ نے جو بات کہی میں آپ کی تائید میں کہوں, میں تھوڑا سا اس کو مختلف جہتوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. میں چونکہ خود کار ڈرائیو کرتا ہوں, میرا ڈرائیور ساتھ بیٹھتا ہے, میں ڈرائیو کر رہا ہوں, تو مجھے شوق ہے ڈرائیو کرنا. روڈوں کی جو حالت ہے, یہ بات ٹھیک, اور جو اسکوٹر چلانے والوں کی بے راہ روی ہے, ان دو کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. میں ابھی گاڑی لے کر آ رہا ہوں, آ کے ٹکر مار دی, اب بتائیں کیا کریں؟ قصور میرا ہے, اور عموماً قصور ہوتا ہے گاڑی والے کا, اسکوٹر والے کا نہیں ہوگا. ساری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوں گی. اگر پیدل والے کو اسکوٹر مار دے گا, ساری ہمدردی پیدل والے کے ساتھ ہوں گی, اس کے ساتھ نہیں. اچھا, یہ ایک جہت ہے. دیکھیں اسکوٹر والے کی بھی غلطی ہو سکتی ہے, وہ جلدی نکالنے کے چکر میں وہ ٹرک چلا رہا ہوتا ہے, ٹرک ہوتا ہے اونچا. ڈرائیور کا بھی آپ بیٹھ کر دیکھیں ٹرک کے اندر, آپ کو یہاں سے نظر نہیں آئے گا کہ وہ اچانک سامنے آ جائے اور اس نے چلایا. اب قصور کس کا ہے؟ صرف ٹرک والے کو تو نہیں ہے. یہ ایک جہت ہے. دوسری جہت یہ ہے کہ بعض ٹرک والے ایسے ہوتے ہیں, میں خود گاڑی چلاتا ہوں, ہمیں سائیڈ میں ہونا پڑتا ہے. ایک دفعہ تو میری گاڑی کا اگلا حصہ اڑا دیا اس نے, ٹرک والے نے. جب وہ اترا میں نے اس کو روکا تو اس نے نشہ کیا ہوا تھا. اور ایک دفعہ ڈرائیور سے ایسا ہوا تو اس نے کہا کہ میں 2 دن سے سویا نہیں ہوں, میں کیا کروں, میری ڈیوٹی ہے, اگر میں نہیں کروں گا تو مجھے نوکری سے نکال دیں گے. اس میں ان کا قصور ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اچھی طرح انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. اگر قصور ڈرائیور کا ہے تو بالکل اس کو سزا ملنی چاہیے جیسے آپ نے فرمایا, لیکن اگر قصور اسکوٹر والے کا ہے
تو پھر اگر آپ نے اس کو بیجا سزا دی، اس کے ٹرک کو جلایا، اس کو زد و کوب کیا، تو میدان محشر میں جواب دہ آپ کو ہونا پڑے۔ ہاں یہ تو بالکل صحیح ہے کہ کسی کا بیجا، لیکن مجھ سے یعنی ایک ہی طرز کے واقعات جب بہت زیادہ تواتر سے ہوں تو اس کو کم از کم وہ واقعات کا تواتر سے ہونا بھی کچھ ایک اندیا دے رہا ہوتا ہے نا کہ یار کیا معاملہ ہے۔ دیکھیں ٹرک ڈرائیور بھی ایک انسان ہوتا ہے، اس کی بھی فیملی ہے، بچے ہوتے ہیں، زیادتی نہیں ہونی چاہیے اس کے ساتھ۔ کون ایسا ہوگا کہ جان بوجھ کر ٹکرے مارے گا؟ کون ایسا ہوگا کہ جو ماحول دیکھ رہا ہے کہ بار بار ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور پھر وہ بے پرواہ ہو کر چاہے گا کہ میرے ساتھ بھی ایسے ایک اسکینڈل بن جائے؟ احتیاط بڑھتی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نہ اس کی فیور کر رہا ہوں نہ اس کی، ہمیں بالکل ایمانداری کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ ایک طبقے کو بالکل معصوم سمجھنا، دوسرے کو قابل گرفت، یہ میاں بیوی کے جب مسائل ہوتے ہیں نا، زوجہ کوئی ہمیں بتاتی ہیں، میں کہتا ہوں بہن روئیں مت، پھر میں کرتا ہوں کراس کویسچن، تو پتہ چلتا ہے کہ تالی دونوں ہاتھ سے بجی ہے۔ لیکن عموماً لڑکی مظلومہ ہوتی ہے، وہی معصومہ ہوتی ہے، اور آدم کا بیٹے کا سارا قصور ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بہت ظالم آدمی ہے، طلاق دے دی صرف نمک کے اوپر، نمک زیادہ ہو گیا تھا۔ جب تحقیق کریں تو پتہ چلے یہ نمک کا زیادہ ہونے کا سلسلہ 10 سال سے چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرچیں بھی ہیں اور بستر بھی ہے اور ناشتہ نہیں ہے اور کپڑے بھی نہیں دھلے ہیں۔ تب پتہ چلتا ہے کہ بچی نے ماشاءاللہ انتہائی ہنرمندی سے اپنے گھر کو اس اسٹیج تک پہنچایا، تو اس لیے دونوں جانب دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں مطلب میں اس بات پہ آگے بڑھتے ہیں حضرت سے کہ اس میں فقہی حوالے سے تو میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں آپ سے اختلاف کروں، لیکن اس والے معاملے میں نے ایز اے جرنلسٹ تھوڑی بہت تحقیق کی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید تھوڑا زیادہ قصور اس میں ٹرک والوں کا اور ٹینکر والوں کا ہے۔ ایک پورا ایک مافیا آپریٹ کرتا ہے، ایک پورا بدماشی والا معاملہ ہوتا ہے اس میں، اور وہ نشے والا معاملہ جو آپ نے بھی کہا وہ ہوتا ہے، جاگنے والا معاملہ۔ یا جس طرح یہ جو ابھی ہم جس انسیڈنٹ کی اس وقت بات کر رہے ہیں، اگین میں ڈان اخبار ہی کوٹ کرتا ہوں تاکہ سند بھی رہے، تو اس میں خود جو یہ کیا ہے جناب، سیمنٹڈ بیریئرز ور ریسنٹلی اریکٹڈ آن دا اسپٹ بٹ دا ڈرائیور بریچڈ دیم as the vehicle's brakes failed and came on the other side of شارع فیصل where it hit the bike riding man۔ یعنی میں اس طرح سے میں یہاں جا رہا ہوں، وہ یوں آ رہا ہے، وہ ادھر ہی آ گیا ہے وہ اور مار دیا۔ اب کیا کرے گا بھائی؟ بنیادی طور پر بات یہی ہے کہ یہ والا ایک انسیڈنٹ ہے نا، اس کو ہم آئسولیشن میں نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیریز آف ایونٹس ہے، ایک سلسلہ ہے کہ جس کے اندر ایک واقعہ ہوا، دوسرا واقعہ ہوا، تیسرا واقعہ ہوا۔ اب پہلا کوشچن یہ ہے کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ کہاں؟ بس 100 باتوں کی حکومت فیصلہ کرے کون ذمہ دار ہے۔ اتنے سارے واقعات جو ہوئے ہیں تو ایک پروسیجر کوئی تو ہے نا ذمہ دار، انویسٹیگیشن کا، کہ جس کے تحت اس بات کا تعین کیا جائے کہ صاحب اس پرٹیکولر واقعے کے اندر یہ ذمہ دار تھا، دوسرے واقعے کے اندر یہ ذمہ دار تھا۔ ذمہ داروں کا ذمہ داری کا تعین ہوا، اگر ہو گیا تو پھر اس کے بعد کوئی سلسلہ آگے بڑھا، جس کا بھی قصور تھا، اسکوٹر والے کا تھا، ٹرک والے کا تھا، ڈمپر والے کا تھا، مگر کس کو پھر ہولڈ کیا گیا کہ یہ رسپانسبل ہے، یہ اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اور اب اس کے نتیجے میں چونکہ ہم کو گورنمنٹ چلانی ہے تو ہم دیکھیں کہ اس کا یہ امپیکٹ آیا، اور اس کے نتیجے میں اب یہ واقعات اتنے کم ہو گئے، اب ہم سیٹسفائی ہوں کہ ہاں پہلے 100 واقعات ہوئے تھے، اب ہو گئے 10، اب 10 کے بعد 5، 5 کے بعد 2 اور 1، اور اب وہ اکا دکا کہ جس کو ہم کہیں گے کہ واقعہ ایک اتفاق ہوا۔ مگر اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پارٹ کے اوپر ایک بہت بڑی گریو نیگلیجنس ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اویئرنیس کا مسئلہ کہاں جائے گا؟ یعنی مثال کے طور پر آپ یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں، یہ وہی پاکستان ہے نا کہ جہاں پر آج سے 25-30 سال پہلے 100 روپے کے اندر شناختی کارڈ بنتا تھا، 300 روپے کے اندر پاسپورٹ بنتا تھا، شاید اس کو کچھ کم کیا گیا۔ ڈرائیونگ لائسنس آج بھی یہی معاملہ ہے، ڈرائیونگ لائسنس جس کو دیا جاتا ہے تو کتنا اس بارے میں تحقیق کر لی جاتی ہے کہ اس کو واقعاً چلانا بھی آتا ہے یا نہیں آتا۔ یہاں پر وہی والے معاملات سارے چل رہے ہیں کہ یہاں پر انڈر دا ٹیبل دیا جائے، سورس لگائی جائے، انفلوئنس لگایا جائے۔ میرے دوست، اگر ڈرائیونگ لائسنس تاش کے پتوں کی طرح سے اویلیبل ہو جائے تو جتنا وہ آسان ہوگا کھیلنا اور اتنا ہی یہ آسان ہوگا خون کی ہولی کھیلنا۔ بالکل صحیح، بالکل۔ ایک میں جملہ ضرور۔ حضرت نے فرمایا ذمہ داری، ذمہ دار کون ہے، بہت اچھی بات۔ اس کا کیا کریں گے کہ ایک مجرم کو پولیس پکڑ کر بھیجتی ہے عدالت میں، جی بالکل صحیح، اور وہ بیل لے کے باہر آ جاتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، 6 دفعہ مرڈر کر چکا ہے، بیل لے کے باہر آ گیا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پورے سسٹم پہ نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ بات بہت اچھی، آپ کی بھی بہت اچھی، آپ کی بہت اچھی ہے، لیکن یہ تمام چیزیں سب پیش نظر ہوں گی تو ہوگا نا۔ یہ مجرم کیوں دلیر ہو کے بھاگتا ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے وہ خاتون تشریف لائی تھی، تیزاب والے مسئلے کا تھا، انہوں نے بتایا کہ جی پکڑے جاتے ہیں بیل کر کے باہر، زیادہ سے زیادہ 7 سال کی سزا ہے۔ وہ کہتا ہے 7 سال بعد، 7 سال وہ بھی پورے نہیں ہوتے ویسے تو، 7 سال کا مطلب 3.5 سال تو ویسے ہی ہو گئے، دن رات 3.5 سال ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، عمومی طور پہ ڈے اور نائٹ 2 شمار ہوتے ہیں۔ یہ 3.5 سال میں باہر ہے وہ،
کہتا ٹھیک ہے اس میں بھی اس سے پہلے 3.5 سال میں نہیں نکالتا، اس سے پہلے یہ گیم ہو جاتی ہے، پہلے ہو جاتا ہے. اب یہ سب چیزیں مطلب قابل توجہ چیزیں. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہم یہ کچھ جنرلائز نہیں کر رہے کہ سڑک پہ ہونے والے ہر حادثے کا ذمہ دار یہی ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھا ہوا بندہ ہے اور جس کو زخمی ہوا ہے وہ مظلوم ہے، یہ بالکل نہیں ہے. لیکن ہاں ایک رائے ہے، اور 100 باتوں کی ایک بات وہ ہے کہ بھائی کوئی تو ذمہ دار ہے نا، تو وہ اس کوئی کو پکڑ لیں، پھر عدالتیں اس کوئی کو سزا دے دیں تاکہ واقعات کی جو ہے وہ یہ لسٹ کم ہو. 100 باتوں کی ایک بات. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.